بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں تحسین اللہ اور آپ سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں، یہ وہ مشہور و معروف قول ہے جسے ہم سب نے بار بار سنا اور پڑھا ہے۔ حکیم لقمان اللہ کے وہ نیک اور برگزیدہ بندے تھے جنہیں رب ذوالجلال نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دانائی و بصیرت میں ممتاز ترین مقام عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی 31ویں سورہ مبارکہ کو حضرت لقمان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، جس کی آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی۔ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں بلکہ فقیہ اور حکیم تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو یہ اختیار دیا تھا کہ نبوت لے لو یا حکمت۔ انہوں نے حکمت اختیار کر لی، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب انہیں نبوت کا اختیار دیا گیا تو انہوں نے عرض کیا، اگر اس کے قبول کرنے کا حکم ہے تو میرے سر آنکھوں پر، ورنہ مجھے معاف فرمایا جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ لقمان سے کسی نے پوچھا، آپ نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی جبکہ آپ کو دونوں کا اختیار دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا، نبوت بہت بڑی ذمہ داری کا منصب ہے، اگر وہ مجھے میرے اختیار کے بغیر دے دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ خود اس کی کفالت فرماتا کہ میں اس کے فرائض ادا کر سکوں، اور اگر میں اپنے اختیار سے اس کو طلب کرتا تو ذمہ داری مجھ پر ہوتی۔ حضرت لقمان کے بارے میں اہل سیر نے مختلف آراء کا اظہار کیا ہے، جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ زمانہ قدیم کی تمام تاریخی روایات اور واقعات زیادہ تر زبانی طور پر نسل در نسل منتقل ہوتے تھے، یا انجیل توریت کے مرہون منت تھے، جنہیں مختلف ادوار میں اتنی مرتبہ تبدیل کیا گیا کہ دونوں مقدس کتب کی صورت ہی مشکوک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن کریم نے ہمیں جس قدر معلومات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچائی، بس وہی مستند و معتبر ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی ارض القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان قوم عاد کی نسل سے تھے۔ جب قوم عاد پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ یمن منتقل ہو گئے تھے، انہی میں حضرت لقمان بھی شامل تھے۔ یمن میں ان لوگوں نے اپنی حکومت قائم کی تو حضرت لقمان کو بادشاہ وقت مقرر کر دیا۔ اکابر صحابہ و تابعین کی رائے اس حوالے سے مختلف ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ اور دیگر اکابرین کا بیان ہے کہ لقمان ایک حبشی غلام تھے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ وہ مصر کے رہنے والے اور سیاہ فام تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے مروی ہے کہ حضرت لقمان مصر کی جنوب اور سوڈان کے شمال میں واقع ایک قصبے نوبہ کے رہنے والے تھے۔ اس سلسلے میں شبلی کی تحقیق یہ ہے کہ حکیم لقمان اور لقمان بن عاد دو مختلف ادوار کی مختلف شخصیات ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق حضرت لقمان سوڈان کے نواحی قبیلے کے ایک حبشی غلام تھے، لیکن بلا کے نیک، عابد، زاہد، صاحب حکمت اور دانا شخص تھے۔ عرب میں وہ ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے۔ حکیم لقمان ایک بڑی مجلس میں آواز و نصیحت فرما رہے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مجلس میں داخل ہوا اور ان کے قریب جا کر گویا ہوا، کیا تم بنی حسحاس کے غلام نہیں ہو؟ فرمایا، ہاں۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم میرے ساتھ بکریاں نہیں چرایا کرتے تھے؟ حکیم لقمان نے اسے غور سے دیکھا اور بولے، ہاں، یہ بھی درست ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تم حبشی نہیں ہو؟ حضرت لقمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور فرمایا، ہاں، ایسا ہی ہے، مگر یہ بتاؤ کہ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ تمہاری مجلس میں اس قدر زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ حضرت لقمان نے نہایت محبت سے اس شخص سے فرمایا، برادر عزیز، جو باتیں میں کہتا ہوں ان پر تم بھی عمل کرنے لگو تو تم بھی میری طرح ہو جاؤ گے۔ آنکھوں سے حرام چیزیں نہ دیکھو، زبان بیہودہ باتوں سے روک لو، مال حلال کھایا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زبان سے ہمیشہ سچ بات بولا کرو، وعدے پورا کیا کرو، مہمان کی عزت کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، بیکار کاموں کو چھوڑ دو، بس یہی عبادات ہے جن کی وجہ سے مجھے بزرگی عطا فرمائی گئی ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر نہیں بلکہ ایک پاک باز
متقی انسان تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی عقل و فہم اور متانت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ ان کی عاقلانہ نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور چلی آتی ہیں۔ رب العزت نے ایک قصہ قرآن مجید میں بیان فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ حضرت لقمان کہاں کے رہنے والے تھے اور کس زمانے میں پیدا ہوئے، اس کی پوری تعین نہیں ہو سکتی۔ اکثر کا قول ہے کہ وہ حبشی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیدا ہوئے۔ ان کے بہت سے قصے اور اقوال تفاسیر میں نقل کیے گئے ہیں۔ وہب بن منبع کی روایت کے مطابق حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بانجے تھے اور مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا خالہ زاد بھائی بتایا ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ ان کی عمر دراز ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ قرطبی کے مطابق حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے شرعی مسائل میں لوگوں کو فتاویٰ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو انہوں نے فتاویٰ دینا چھوڑ دیا کہ اب میری ضرورت نہیں رہی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت لقمان بنی اسرائیل کے قاضی تھے اور بہت سے کلمات آپ سے منقول ہے۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت لقمان کی حکمت کے 10,000 سے زیادہ ابواب پڑھے ہیں۔ حضرت خالد ربی فرماتے ہیں کہ ایک دن ان کے مالک نے فرمائش کی کہ اے لقمان، ہمارے لیے ایک بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے اچھا وضو ہمارے سامنے پیش کرو۔ آپ نے بکری ذبح کی اور اس کا دل اور زبان نکال کر اپنے مالک کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں بکری کے سب سے اچھے اعضاء ہیں۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ان کے مالک نے پھر فرمائش کر دی کہ اے لقمان، ہمارے لیے ایک بکری ذبح کرو اور اس کا سب سے برا وضو لے کر آؤ۔ آپ نے بکری ذبح کی اور دل اور زبان نکال کر ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا یہ سب سے برے اعضاء ہیں۔ مالک کو بڑا تعجب ہوا، بولا اے لقمان، جب میں نے عمدہ اعضاء کی فرمائش کی تو تم دل اور زبان لے آئے، اور اب سب سے برے اعضاء کا کہا تو تم پھر یہی دونوں چیزیں لے آئے، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے جواب دیا اے میرے مہربان آقا، اگر یہ دونوں اعضاء درست ہیں تو ان سے زیادہ بہتر کوئی وضو نہیں، اور اگر یہ دونوں بگڑ جائیں تو ان سے برا کوئی وضو نہیں۔ عرب کے لوگ حضرت لقمان کی شخصیت سے بخوبی واقف تھے۔ وہ نہ صرف انہیں ایک دانشور حکیم کے طور پر جانتے تھے بلکہ ان کے اقوال کو اپنے اشعار اور خطبات میں استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی موجود تھا۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ حجرت سے 3 سال پہلے مدینہ کا اولین شخص جو نبی علیہ السلام سے متاثر ہوا وہ سوید بن صامت تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے مختلف خیموں میں جا کر دین کی دعوت دے رہے تھے۔ سوید نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر سنی تو بولا آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں اس میں ایک چیز میرے پاس بھی ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجلے لقمان۔ آپ نے مجلے کا کچھ حصہ سنا، پھر فرمایا یہ اچھا کلام ہے لیکن میرے پاس اس سے بھی اچھا ایک کلام ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن سنایا اور اس نے اعتراف کیا کہ بلا شبہ یہ مجلہ لقمان سے بہتر ہے۔ حضرت لقمان نے 1000 برس کی عمر پائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کی مفتی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا تھا۔ حضرت لقمان عمر بھر عوام الناس کو واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ تفسیر فتح الرحمن کے مطابق آپ کی قبر رملہ کے قریب مقام سرفن میں ہے۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان ہے۔ اس جگہ 70 انبیاء بھی مدفون ہیں جنہیں یہودیوں نے آپ کے بعد بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر وفات پا گئے تھے۔ آپ کی قبر پر ایک بلند نشان آویزاں ہے۔ لوگ آپ کی قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ معزز دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔